بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 341۔ باب اس بارے میں کہ تیمم میں صرف منہ اور دونوں پہنچوں پر مسح کرنا کافی ہے۔ میں تو زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے صرف چہرے اور پہنچوں پر مسح کرنا کافی تھا، زمین پر لیٹنے کی ضرورت نہ تھی۔ حدیث نمبر 342۔ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود تھا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 343۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور اس سے اپنے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا۔ حدیث نمبر 344۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم رات بھر چلتے رہے، اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور مسافر کے لیے اس وقت کے پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر ہم اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکی۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والا شخص فلاں تھا، پھر فلاں، پھر فلاں۔ ابو رجا نے سب کے نام لیے، لیکن عوف کو یہ نام یاد نہیں رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جاگنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ خود بخود بیدار ہوں، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ پر خواب میں کیا تازہ وحی آتی ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ گئے اور یہ آمدہ آفت دیکھی، اور وہ ایک نڈر دل والے آدمی تھے، بس زور زور سے تکبیر کہنے لگے، اسی طرح بآواز بلند۔ آپ اس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے پیش آمدہ مصیبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور چلے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا، اور اذان کہی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا، اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال لو، یہی تجھ کو کافی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فلاں یعنی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ابو رجا نے ان کا نام لیا تھا، لیکن عوف کو یاد نہیں رہا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طلب فرمایا۔ ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے۔ راستے میں ایک عورت ملی جو پانی کی 2 پکھالیں اپنے اونٹ پر لٹکائے ہوئے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کل اسی وقت میں پانی پر موجود تھی، یعنی پانی اتنی دور ہے کہ کل میں اسی وقت وہاں سے پانی لے کر چلی تھی، آج یہاں پہنچی ہوں، اور ہمارے قبیلہ کے مرد لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا اچھا ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا کہاں چلوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس نے کہا اچھا وہی جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہیں جسے تم کہہ رہی ہو۔ اچھا اب چلو۔ آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا اور دونوں پکھالوں یا مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول دیے، پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا۔ اس کے بعد نیچے کا منہ کھول دیا، اور تمام لشکریوں میں منادی کر دی گئی کہ خود بھی سیر ہو کر پانی پئیں اور اپنے تمام جانوروں وغیرہ کو بھی
पिला ले। बस जिसने चाहा पानी पिया और पिलाया और सब सैर हो गए। आखिर में उस शख्स को भी एक बर्तन में पानी दिया जिसे गुस्ल की ज़रूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ले जा और गुस्ल कर ले। वो औरत खड़ी देख रही थी कि उसके पानी से क्या क्या काम लिए जा रहे हैं, और अल्लाह की कसम जब पानी लिया जाना उनसे बंद हुआ तो हम देख रहे थे कि अब मशकीज़ों में पानी पहले से भी ज़्यादा मौजूद था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ उसके लिए खाने की चीज़ जमा करो। लोगों ने उसके लिए उम्दा किस्म की खजूर, आटा और सत्तू इकट्ठा किया, यहाँ तक कि बहुत सारा खाना उसके लिए जमा हो गया। तो उसे लोगों ने एक कपड़े में रखा और औरत को ऊँट पर सवार करके उसके सामने वो कपड़ा रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि हमने तुम्हारे पानी में कोई कमी नहीं की है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सैराब कर दिया। फिर वो अपने घर आई। देर काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए घर वालों ने पूछा कि ऐ फलानी, क्यों इतनी देर हुई? उसने कहा, एक अजीब बात हुई। वो ये कि मुझे 2 आदमी मिले और वो मुझे उस शख्स के पास ले गए जिसे लोग सहाबी कहते हैं। वहाँ इस तरह का वाक़या पेश आया, अल्लाह की कसम वो तो उसके और उसके दरमियान सबसे बड़ा जादूगर है। और उसने बीच की उंगली और शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर इशारा किया। उसकी मुराद आसमान और ज़मीन से थी, या फिर वो वाकई अल्लाह का रसूल है। इसके बाद मुसलमान उस कबीले के दूर व नज़दीक के मुशरिकीन पर हमले किया करते थे, लेकिन उस घराने को जिससे उस औरत का ताल्लुक था कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ये अच्छा बर्ताव देखकर एक दिन उस औरत ने अपनी कौम से कहा कि मेरा ख्याल है ये लोग तुम्हें जानबूझकर छोड़ देते हैं, तो क्या तुम्हें इस्लाम की तरफ कुछ रग़बत है? कौम ने औरत की बात मान ली और इस्लाम ले आई। हदीस नंबर 345। अगर गुस्ल की हाजत हो और पानी न मिले तो क्या नमाज न पढ़ी जाए? अब्दुल्ला ने कहा, हाँ, अगर मुझे 1 महीना तक भी पानी न मिले तो मैं नमाज न पढ़ूंगा। अगर इसमें लोगों को इजाज़त दे दी जाए तो सर्दी मालूम करके भी लोग तयम्मुम से नमाज पढ़ लेंगे। अबू मूसा कहते हैं कि मैंने कहा कि फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल का क्या जवाब होगा? बोले कि मुझे तो नहीं मालूम है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात से मुतमईन हो गए थे।